innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. काबिल एहतराम भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों, मग़फ़िरतों, बख्शिशों का माह सयाम
ماہ رمضان ایک دفعہ پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہونے کو ہے، اور بڑے ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت ان کی زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور حسنات جمع کرنے کے لیے ایک موقع پھر فراہم کر رہا ہے، ایک موقع اور ایک مہلت دوبارہ دے رہا ہے۔ قابل احترام بھائیوں، یہ ماہ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گولڈن چانس ہے مسلمانوں کے لیے، ایک سنہری موقع ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے رب کو منا سکتے ہیں، جس کے اندر نیکیاں کرنے کے امکانات اور نیکی کرنے کے رستے اللہ رب العزت کی طرف سے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو رب کو منانے کے لیے کوئی خاص مہینہ یا خاص دن رات یا خاص گھڑی نہیں ہے، لیکن شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے در پر حاضری نہ دیں، مسجد میں نہ جائیں، نماز نہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو نہ لائیں، اور اس طرح ہم اپنے رب کو نہ منانے پائیں۔ اس کی تو حد الوسع یہ کوشش ہوتی ہے، اس لیے پورا سال اکثر و بیشتر لوگ وہ اس شیطان کی کوششوں کی وجہ سے اور شیطان کا مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہی رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے انہیں اپنے قدم بہت زیادہ بوجھل اور بھاری محسوس ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے یہ سال میں ایک دفعہ ایک ایسا موقع رکھا ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور ان کی طاقت اور قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کے اور جنت کے دروازوں کو بالکل کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو خالق کائنات بند کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ داخل ہی ہوتا ہے نا، ابھی رمضان کا چاند طلوع ہی ہوتا ہے، ادھر رمضان کا چاند نظر آتا ہے اور ادھر خالق ارض و سما آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور تیسری روایت میں یہ الفاظ ہیں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ تینوں باتوں کا ایک ہی مفہوم ہے، آسمان کے دروازے بھی جنت میں جانے والوں کے لیے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، کیونکہ رحمت کے ذریعے سے ہی اللہ کی رحمت کے حقدار بن کر ہی ہم اللہ کی جنتوں کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اس لیے رحمت کے دروازے اور جنت کے دروازوں کا کھلنا یہ ایک ہی بات ہے۔ فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو خالق کائنات آسمانوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فتحت، اور آگے فرمایا وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، انہیں لاک کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندوں کے لیے اعلان ہے کہ اے بندو، اگر تم میری جہنم سے بچنا چاہتے ہو
تو یہ ماہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے گولڈن چانس ہے. اس کے اندر گناہ سے بچنا تمہارے لیے بہت آسان، گناہوں کی زندگی اور گناہوں کی لت کو چھوڑنا بہت ہی آسان ہے. آ جاؤ میری رحمت کی طرف پلٹ آؤ، آ جاؤ میری جنتوں کے مہمان بن جاؤ. خالق کائنات علامتی طور پر سچ مچ اللہ پاک جنت کو کھلوا دیتے ہیں اور جہنم کو بند کروا دیتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے شیاطین کو جکڑا جانا، فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیاطین کچھ نہیں کر سکتے. جکڑا ہوا مجرم بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ بھی شرارتیں کرتا رہتا ہے. آج دنیا میں لوگ جیلوں کے اندر جا کر بھی وہاں سے باہر مجرموں سے رابطے ہوتے ہیں اور ان سے گناہ کرواتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال ایک آزادانہ دندناتا پھرتا شیطان یا مجرم اور ایک جس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوں، جس کو زنجیریں پڑی ہوئی ہوں، دونوں میں فرق تو بہت ہوتا ہے نا. تو اللہ پاک شیاطین کو جکڑ کے گویا کہ ان کی کوششوں کو محدود کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، تاکہ میرے کمزور بندے اگر اس ماہ رمضان کی راتوں میں، دنوں میں، اس کی ساعات اور گھڑیوں میں اگر وہ میری طرف پلٹنا چاہیں، اگر وہ نمازی بننا چاہیں، اگر وہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا چاہیں، اگر وہ جنت کے مہمان بننا چاہیں تو ان کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، بخششوں کا، جہنم سے آزادیوں کا، جنت میں داخلوں کا مہمان ایک دفعہ پھر جلوہ افروز ہو رہا ہے. ایک دفعہ انشاءاللہ پھر یہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. اور دنیا کے اندر اگر کسی کے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو اس کے آنے سے پہلے، مہمان کے آنے سے پہلے اگر کوئی مہمان بڑا اہم ہو، وی آئی پی ہو، تو اس کے گھر میں آنے سے کتنی دیر پہلے ہی گھر کے اندر ایک خوشی کا منظر ہوتا ہے. اگر دور نہ جائیں، اگر کسی کے گھر میں کسی کو پتا ہو کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ، فلاں دن کو ہمارے گھر میں فلاں منسٹر آ رہا ہے، فلاں ایم پی ایم این اے، فلاں سرکاری افسر ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو اس کے گھر کے تمام افراد ایک قسم کی خوشی اور فرحت محسوس کرتے کہ ہماری عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، ہم اس مہمان کی خدمت کریں گے، ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے. میرے قابل احترام بھائیو، یہ اتنا عظیم الشان اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ماہ رمضان آ رہا ہے، سایہ فگن ہونے جا رہا ہے ہم پر، تو ہمیں بھی اس کے آنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے اندر ایک خاص قسم کی فرحت اور خوشی محسوس کرنی چاہیے، خوشی کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ کسی بھی اللہ کی نعمت پر خوشی اور فرحت کا احساس یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ حکم بھی دیا ہوا ہے. سورہ یونس کے اندر اللہ پاک نے وہاں اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل کرنے کا ذکر فرمایا. جب قرآن کو نازل کرنے کا ذکر فرمایا کہ یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے تمہارے لیے، تو اس کے بعد اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ جو آیت مبارکہ میں نے آغاز میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا، قل کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر جو اس نے تمہیں قرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اپنی رحمت اور اپنا فضل، فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے کہ اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے یہ سارا قرآن تمہیں ملا ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس لازم ہے ان پر، لازم ہے ایمان والوں پر کہ وہ اس نعمت کے ملنے پر یفرحوا، فرحت محسوس کریں، خوشی محسوس کریں۔ اس نعمت کے ملنے پر ایمان والوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس پہ خوش ہوں۔ اگر کوئی مومن قرآن مجید کے ملنے پر اور اس نعمت کا تصور کر کے، اس کو دیکھ کے، پڑھ کے خوشی محسوس نہیں کرتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان والوں کو یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس پر خوشی محسوس کرے کہ اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے یہ قرآن مجید۔ دنیا جہان پوری کائنات میں کسی کے پاس، کسی بھی قوم کے پاس، کسی بھی گروہ کے پاس اللہ کا کلام محفوظ شکل میں بغیر کسی رد و بدل کے آج موجود نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تم ہی وہ گروہ ہو کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام اپنی اصل شکل میں آج بھی موجود ہے، اور موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ لاکھوں حفاظ آپ کو یہ قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے نظر آ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کو اس طرح حفظ کیا جاتا ہو، اس کو محفوظ کیا جاتا ہو؟ یہ یقیناً اس قرآن مجید کا معجزہ ہے، اور یہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے کی ایک قوی دلیل ہے۔ بہرحال قرآن مجید کے ملنے پر خوش ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ تو قرآن پر خوش ہونے کا حکم ہے قرآن کے ملنے پر۔ تو وہ جس مہینے میں نازل ہوا ہے، کیا اس رحمتوں والے مہینے پر خوشی نہیں ہوگی جس کے اندر جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں؟ کیا اس ماہ رمضان کے آنے پر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارے چہروں پہ رونق ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے۔ یہاں ضمناً ایک اور بات بھی عرض کرتا چلو، ہمارے بعض بھائی یہ کہیں، ممکن ہے کہ کوئی بھائی یہ کہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ یہی آیت ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم سارا کچھ کرتے ہیں جو آپ سب کے علم میں، تو اس وقت ہمیں آپ اس آیت پر عمل کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اور آپ کے اس کائنات میں آنے پر، آپ کے نبی رسول بننے پر اللہ کی قسم اپنے دلوں میں فرحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور کائنات کا میرا تو یہ ایمان ہے، میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، کسی گروہ کی بات نہیں کرتا، میں فرقہ بریت کی بات نہیں کرتا، اللہ کی قسم میرا تو یہ حسن ظن ہے کہ دنیا جہان کا کوئی بھی مسلمان ہے، اس کا کسی گروہ سے، کسی فرقے سے، کسی مسلک سے بھی تعلق ہوگا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ضرور خوش۔ مسئلہ خوشی کا نہیں، خوش ہونے کا ذکر نہیں ہے میرے قابل احترام بھائیوں۔ خوش ہونا اور چیز ہے، اور ایک مخصوص طریقے سے خوشی منانا اور جشن منانا اور پھر اسے عید قرار دے دینا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس آیت میں خوشی منانے کا حکم نہیں اللہ نے دیا، خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ خوش ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونا، یہ تو پوری زندگی کا ایک عمل ہے۔ یہ صرف 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کا ایک عمل نہیں ہے۔ کیا ایمان والے صرف 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کے خوش ہوتے ہیں آپ کے آنے پر؟ کیا قرآن مجید کے نازل ہونے پر صرف ماہ رمضان میں خوش ہونے کا حکم ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر کسی سال میں ایک دن یا ایک لمحے کے لیے خوش ہونا کافی نہیں ہے، یہ خوش ہونے کا حکم ساری زندگی کے لیے ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اللہ کی قسم
خالق ارض و سما دلوں کے حال بہتر جانتا ہے کہ ہم آپ کی تشریف آوری پر، آپ کے نبی رسول بننے پر دل و جان سے خوش ہیں، اور اس خوشی کی دلیل یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والے ہیں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانے والے ہیں، اور جن جن کاموں سے آپ نے روکا ہے ہم ان سے رکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو ماہ رمضان بھی اللہ کی نعمت، قرآن بھی اللہ کی نعمت، والدین بھی اللہ کی نعمت، صحت تندرستی بھی اللہ کی نعمت، اولاد بھی اللہ کی نعمت، بیوی خامد بھی ایک دوسرے کے لیے اللہ کی نعمت۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی سب ہی نعمتوں پر انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے اور ان پہ اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ عجباً لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا ہی انوکھا ہے۔ عجیب کوئی ضروری نہیں کہ وہ غلط سینس میں لفظ عجیب کا استعمال ہو، کئی اچھی چیزوں کے لیے بھی عجیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجب اور بڑا نرالا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف آتی ہے نا، کوئی پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، کوئی کسی کے وفات ہو گئی، کوئی نقصان ہوا، فرمایا یہ صبر کر کے اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر لیتا۔ اور فرمایا اور اگر اللہ پاک کی اس کو کوئی نعمت، کوئی فضل عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، تو فرمایا کہ یہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ تو ماہ رمضان بھی اللہ کی نعمت ہے، قرآن بھی اللہ کی نعمت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نعمت اور اس کا احسان ہے۔ تو ہمیں ان سب نعمتوں پر اللہ کا ساری زندگی، سارا سال اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ تو میرے قابل احترام بھائیوں، ماہ رمضان بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان بس ہمارے درمیان ہوگا، اور پھر وہی شہریاں، پھر وہی افطاریوں کے مناظر، پھر وہی ہر مسجد سے قرآن مجید کی تلاوتوں کے نظارے، یہ سارا کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اپنے دل و دماغ کو سکون اور سرور پہنچائیں گے۔ تو اس ماہ رمضان کے اس اللہ پاک کے اس مہمان سے جو چند دنوں کا عارضی سا مہمان ہوتا ہے نا، ہم نے سب سے پہلے تو یہ کہ اس نعمت کے ملنے پر خوش ہونا، ہمارے دل میں اس کے آنے سے دل میں تنگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے، قیام کرنے پڑیں گے۔ اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے تو یقین مانیے کہ یہ ایمان کی کمزوری، تو اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے سینے میں اس ماہ رمضان کے لیے خوشی کے جذبات پیدا کر۔ تو سب سے پہلے تو فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی کا احساس ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں اس ماہ رمضان کے ملنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں ایک دفعہ پھر یہ ماہ رمضان عطا کر رہا ہے، ورنہ آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ان دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، اور اس پورے ایک سال کے اندر ہمارے کتنے ہی محلے دار، ہمارے کتنے ہی کلاس فیلو، کتنے ہی مسجد فیلو، کتنے ہی ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب آج ہمارے ساتھ موجود نہیں۔
آج وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر شہر خاموشاں کے واسی بن چکے ہیں۔ تو ہمیں اگر اللہ پاک نے یہ مہلت دے دی اور رمضان میں انشاءاللہ ہم داخل ہو رہے ہیں، ابھی بھی کنفرم نہیں ہے لیکن ہم قریب تو پہنچ گئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہمیں اس مہمان ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ اس ماہ رمضان تک مجھے پہنچا دینا، یا اللہ یہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں نا، یا اللہ ان میں بھی تو مجھے زندگی عطا فرمائے رکھنا، تاکہ میں تیرے اس ماہ رمضان میں داخل ہو کر تیری رحمتوں کو سمیٹ لوں اور تیری رحمتوں کو سمیٹ کر گناہوں کی بخشش کروا کے جنت کا مہمان بن جاؤں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اس ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں اپنی گناہوں کی زندگی پہ نظر دوڑانی چاہیے، اور جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں نا، ان نافرمانیوں کو ماہ رمضان کا انتظار کرنے سے پہلے چھوڑ دیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے نا، گناہوں کی عادت کو پہلے چھوڑ دیں گے، موبائل کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، آنکھوں کا کانوں کا غلط استعمال، جو بھی ہمارے اندر عیب ہیں عیوب ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان سے ابھی سے توبہ کر لیں۔ اور اسی طرح نیکیوں کی روٹین اور شیڈول ابھی سے بہتر کر لیں۔ یہ نہیں کہ یکم رمضان آئے گا تو میں یہ نیکی شروع کروں گا، قرآن کی تلاوت شروع کروں گا، میں قیام اللیل شروع کروں گا، نہیں، ابھی سے نیکیوں کا شیڈول بنا لیں، نیکیوں میں ابھی سے اضافہ کر دیں، ابھی سے قرآن کی تلاوت کی عادت بنا لیں، کیونکہ اگر ہم یہ سارا کچھ پہلے کر لیں گے نا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہی نیکیوں کا میٹر چل پڑے گا۔ یہ اگر ہم پہلے اس کی تیاری نہیں کریں گے نا، پہلے سے ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ماہ رمضان کی پوری رحمتیں ہم نہیں سمیٹ پائیں، کیونکہ گناہوں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ گناہوں کی زندگی کے ساتھ اگر رمضان میں داخل ہوں گے نا تو ہم رمضان سے صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکیں، کیونکہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا۔ لہذا ابھی سے گناہوں کو چھوڑ دیجیے، ابھی سے نیکیوں کو اختیار کر لیجیے۔ مجھے یاد آئی بات کہ میرے والد محترم جب حج میں گئے تھے تو اس سے قبل انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے داڑھی رکھ لی، تو فرمانے لگے، میں نے کہا کہ لوگ تو وہاں سے حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو وہاں سے کئی لوگ ارادہ کر کے آتے ہیں داڑھی کا، تو آپ نے جانے سے پہلے رکھ لیا ماشاءاللہ۔ کہنے لگے کہ لوگ وہاں سے رکھ کے آتے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے گھر میں جانا ہے نا، میں اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب وہاں جاؤں تو میں اس وقت ہی داڑھی کے حالت میں۔ سوچ ہے۔ تو اسی طرح جب ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں تو ہماری نیکیوں کی روٹین بہتر ہو چکی ہو، گناہوں سے ہم طائب ہو چکے ہوں۔ اسی طرح میرے قابل احترام بھائی، اگر کسی سے ناراضگی ہے، بہن بھائی سے، دوست احباب سے، کسی سے بھی آپ کی ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو دور کر لیں، صلح میں تبدیل کر لیں۔ اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے تو دنیا کے کسی بھی معاملے کی وجہ سے ناراضگی ہے، اس کو دور کر لیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کی نیکیاں آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہیں، ان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سوائے ان دو لوگوں کے کہ جو آپس میں بغض رکھتے ہیں، ناراض، ان کی نیکیاں آسمان سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ اس لیے ماہ رمضان سے پہلے صلح صفائی کر لیں لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو شاپنگ وغیرہ ہے نا، خدا را اس کو ماہ رمضان سے پہلے ختم کر دیں۔
آپ نے گھر میں راشن ڈالنا ہے ابھی لیں۔ اور اگر آپ نے کوئی بچوں کے کپڑے جوتے خریدنے ہیں، خصوصاً میری مائیں بہنیں، سچی بات ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے ماہ رمضان میں جب بازاروں کے اندر یہ ہماری مائیں بہنیں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور پھر تاک راتوں کے اندر بھی بازاروں کے اندر دکانوں کے اندر اتنا رش ہوتا ہے، ادھر اللہ پاک کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، اور ادھر ہماری یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہ اپنے قیمتی اوقات کو بازاروں، مارکیٹوں، درزیوں، ٹیلروں کی دکانوں پہ ضائع کر رہی ہے۔ خدا را یہ سارا کچھ پہلے کر لیں ماہ رمضان سے پہلے، اور پھر اسی طرح کاروباری مصروفیات اور اپنا سکیجول پہلے سے تبدیل کر لیں۔ رمضان کے اندر کم سے کم دنیاوی کاموں کا لوڈ رکھیں اپنے اوپر، اور اپنے معاملات کو، دنیاوی کاموں کو پہلے سے سلجھا لیں، تاکہ اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر سکیں۔ اور اسی طرح خواتین بھی پہلے سے اپنا شیڈول طے کر لیں۔ آپ یوں فرض کر لیجئے کہ کل سے پہلا روزہ، 7 دن بعد جا کر بھی تو آپ نے اگلے جمعے والے دن بھی تو آپ نے یہی سوچنا کہ شاید کل روزہ ہے۔ تو ہم اگر ایک ہفتہ پہلے یہ ارادہ کر لیں، ہم اگر کچھ دن پہلے ہی یہ ارادہ کر لیں کہ شاید کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم رمضان والی ساری روٹین ابھی سے اپلائی کر دیں، انشاءاللہ ایک ہفتہ اس کی ریہرسل ہو جائے گی اور بڑے اچھے طریقے سے ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے۔ اور جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، میں ان بچوں سے، بچیوں سے اور ان کے والدین سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے آپ کے سینے میں محفوظ کروا دی ہے، اس نے توفیق دی آپ کو، خدا را اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اپنے بچوں کو رمضان میں مصلی پہ ضرور کھڑے کیجئے۔ اگر مسجد نہیں ملتی یہ صرف بہانہ ہے، مسجد تراویح کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نفلی نمازیں تو گھر میں پڑھیں تو اور زیادہ افضل ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے آفس میں، فیکٹری میں، اسکول میں، کالج میں، کسی بھی جگہ آپ اس کا ارینج کر سکتے ہیں۔ آپ خود کھڑے ہو، آپ کی فیملی پیچھے کھڑی ہو، 2 4 5 10 افراد تو مل ہی جاتے ہیں نا، لیکن قرآن ضرور سنائیں، اور والدین بچوں سے قرآن سننے کا اہتمام ضرور کروائیں۔ اگر کسی کی منزل کمزور ہو چکی ہے، 1 ربع پڑھنے سے شروع کر دیں، پورا قرآن نہ ختم کریں پہلے سال، آہستہ آہستہ آپ اس کا اضافہ کرتے جائیں۔ پہلے سال 1 ربع پڑھ لیں، اگلے سال 2 روپے کر لیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی منزل پختہ رہے گی۔ اور آخری بار کہ اس ماہ رمضان تک پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ آج بھی کتنے لوگوں کے جنازے اٹھیں گے، کل بھی، پرسوں بھی، ترسوں بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی۔ کسی قبرستان میں، کسی جنازگاہ میں جا کے پوچھ لیں کیا ان دنوں میں جنازے آنے بند ہو گئے ہیں رمضان کی وجہ سے؟ نہیں، موت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہونا ہے کہ یا اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہم انشاءاللہ اس ماہ رمضان کو تیری رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے گزاریں گے۔ سلف صالحین کے متعلق مختلف کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے ہی اللہ پاک سے یہ دعائیں کرنے لگ جاتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں ماہ رمضان تک لے جانا، وہاں تک پہنچا دینا۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان تک زندہ رکھے، ماہ رمضان تک پہنچا دے، اور اس کی سعادتوں سے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی، اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔